اعتراض یہ آتا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام تھے، حدیث کے اتنے بڑے محدث تھے، امام بخاری نے تو آپ کی حدیث لی ہی نہیں، سیاستہ میں آپ کی حدیث بیان ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ اتنے بڑے محدث تھے تو امام بخاری نے حدیث کیوں نہیں لی؟ اصول حدیث ہے کہ کسی امام کا کسی امام سے حدیث نہ لینا اس کے ضعف کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں کہ فلاں نے فلاں سے نہیں لی، فلاں نے فلاں سے نہیں لی تو اس کی اپنی مرضی ہے نہیں لی۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں شافعی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ شافعی ہیں، لیکن ان دونوں اماموں نے اپنی کتاب میں اپنے استاد سے اپنے امام سے حدیث نہیں لی۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ ابو حنیفہ سے نہیں لی تو انہوں نے اپنے امام سے بھی نہیں لی، حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم امام شافعی کو ثقہ سمجھتے ہیں، مضبوط محدث سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اپنے امام سے بھی انہوں نے حدیث نہیں لی، تو پھر کیا کہیں کہ وہ بھی ضعیف ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، امام بخاری نے امام احمد بن حنبل سے پوری بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لی ہے، حدیث اور نہیں لی امام احمد بن حنبل سے، تو پھر کیا کہیں کہ امام احمد بن حنبل بھی ان کو بھی رد کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے امام مسلم نے امام بخاری سے ایک بھی حدیث نہیں لی، یہ بخاری شریف ہے، آدھی سے زیادہ یہاں اسی مصلی پہ بیٹھ کے صبح کی نماز میں بیان کر چکا ہوں، آدھی سے زیادہ بیان ہو گئی ہے۔ امام بخاری سے امام مسلم نے ایک بھی حدیث، پوری مسلم میں امام بخاری کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، تو کیا کہیں کہ پھر اس حساب سے امام بخاری بھی رد ہو جائیں گے کہ امام مسلم نے نہیں لی۔ اس کے بعد آتا ہے امام مسلم کی سند سے امام ترمذی نے صرف ایک حدیث لی ہے، تو پھر کیا کہیں کہ پھر امام ترمذی کے نزدیک امام مسلم بھی ضعیف ہو گئے۔ اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، امام بخاری کی سند سے نسائی شریف میں صرف ایک حدیث ہے، امام نسائی نے امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی، صرف ایک لی ہے، اس حساب سے پھر امام بخاری بھی ضعیف ہو گئے۔ تو یہ جہالت ہے، جو بندہ کہے کہ اگر تمہارا امام بہت بڑا تھا پھر بخاری میں اس کی حدیث کیوں نہیں آئی؟ بخاری میں تو امام مسلم کی بھی نہیں آئی، تو یہ جہالت پر مبنی ہے۔